بات چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں نہیں پہنچے تو آپ کو خیال ہوا کہ کہیں آپ دوسری عورتوں میں سے کسی کے ہاتھ نہیں چلے گئے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَدِ يَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ. حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ وہ جنت البقیع جو مدینۃ المنورہ کا قبرستان ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبرستان میں موجود ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ یستغفرون للمؤمنین والمؤمنات، مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، والشہداء اور شہیدوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان گئے اور قبرستان میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مرحوموں کی بخشش کی دعائیں کی. شہدائے کرام جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے، یا جو بھی اسلامی جنگوں میں شہید ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کی. اور شہیدوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ شہید بخشے ہوئے ہیں، انہیں ہمیشہ کی جنت ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے رزق ملتا ہے، زندگی برتنے کا سامان ملتا ہے، ان کی قبروں ہی میں انہیں دیا جاتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہداء کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، مومن کے لیے، مومنہ کے لیے اور شہیدوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. جو بخشا ہوا ہے اس کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اسے بخشا نہیں جاتا، کیونکہ تو وہ تو بخشا ہوا ہے. جب کوئی شخص بخشا ہوا ہو، ہم تو سب کا 40واں کرتے ہیں، ہم سب کے لیے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں. ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی گنہگار جب مرتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز ہوتی ہے اور جب کوئی ولی مرتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی. جنازے کی نماز دونوں کے لیے ہوتی ہے. اور جنازے کی نماز میں نے آپ کو بتایا، جنازے کی نماز کیا ہے؟ دعا ہے. جنازے کی نماز نماز نہیں ہے، جنازے کی نماز حقیقتاً نماز نہیں ہے، جنازے کی نماز دعا ہے. لیکن چونکہ اس کو نماز سے کچھ مشابہت ہے کہ نماز میں بھی ہاتھ باندھتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، اس دعا میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس لیے اس کو نماز کہا جاتا ہے. حقیقت میں یہ دعا ہے. تو جب کوئی بخشا ہوا بھی انتقال کرتا ہے تب بھی ہم دعا کرتے ہیں، جب کوئی غیر بخشا ہوا انتقال کرتا ہے تب بھی ہم دعا کرتے ہیں. تو جب کوئی بغیر بخشا ہوا انتقال کرتا ہے تو ہماری دعا سے اسے بخشش مل سکتی ہے رب کی عطا سے. اور کوئی بخشا ہوا رہے اور ہم اس کے لیے دعا کریں تو اس کو تو بخشش مل چکی ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے اللہ، ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے. تو حضور
مومن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، مومنہ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، اور شہداء کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اب شہداء کے درجے اور بلند ہو رہے ہیں، اور بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور قبرستان گئے، یہ سنت ہے۔ حضور قبرستان میں جا کر مومنوں کے لیے بخشش کی دعا انہوں نے کی، یہ دعا کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن عبداللہ بن مسعود قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی حاضری سے منع کیا تھا، فزوروها، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ پہلے حکم ہوا ہوگا، رسول پاک نے ابتدائی اسلام میں حکم دیا تھا کہ قبروں کی زیارت نہ کرو۔ اب یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک کا فرمان کیا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تمہیں جو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، فزوروها، اب تو ممانعت اٹھا دی گئی ہے، اب تم زیارت کر سکتے۔ یہ فرمان بھی ہے اور حضور کا خود قبرستان میں جانا بھی ہے، شہداء کی مزار میں تشریف لے جانا بھی ہے، اور جو منع کیا تھا اس منع کو ختم کر دیا کہ میں نے جو تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر سکتے، آپ قبر پہ حاضر ہو سکتے۔ اس حکم سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ظاہر اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا۔ پھر حضور خود گئے اور مغفرت کی دعا کی، اور پھر جو ممانعت کا حکم ارشاد کیا تھا کبھی، اس کو بھی رفع کر دیا، اس کو بھی ختم کر دیا کہ اب تم زیارت کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا الى آخر الحدیث۔ حضور نے کیا فرمایا کہ بے شک قبر کی زیارت تمہیں دنیا سے دور کرتی ہے، دنیا کی محبت سے دور کرتی ہے، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم دنیا سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم دنیا کی چکا چوند کو ایک دن چھوڑ کر یہیں آئے۔ ہمیں ہمارا دل جو سخت ہے، ہمارا دل جو پتھر بن گیا ہے، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے، ہمیں اپنی قبر کی یاد آتی ہے، ہمیں وہ وقت یاد آنے لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس قبر میں ڈالا جائے، ہمیں بھی اس گڑھے کے حوالے بننا ہے، حوالے ہونا ہے۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں روکا تھا قبروں کی زیارت سے، اب میں قبروں کی حاضری کی تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ قبر کی حاضری دنیا سے دور کرتی ہے اور آخرت کے قریب کرتی ہے، یعنی تمہیں دنیا کی رنگینیوں سے چھٹکارا دلاتی ہے، اور آخرت میں جو کام فائدے دیں گے وہ کام کی ان کاموں کی طرف تمہیں لے جاتی ہے۔ قبر کی زیارت، عزیزان ملت اسلام، بہت سارے حکم ہیں، صرف یہی ایک حکم نہیں ہے، اور بھی حکم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں جب شراب سب پیا کرتے ہیں، شراب کو ایک عام مشروب شمار کیا جاتا تھا، جس کو دیکھو وہی شراب نہیں تھا۔ اسلام جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آس پاس
جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ سارے کے سارے شراب کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، سبھی پیا کرتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کی جب ممانعت کی، جب شراب کو حرام قرار دیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ابتدا میں کہا کہ شراب سے دور ہو جاؤ، اور جن برتنوں میں شراب رکھتے تھے ان برتنوں کو توڑ ڈالا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب صحابہ کرام شراب سے دور ہو گئے، تو پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ شراب سے بالکل نفرت کرنے لگے ہیں، تو پھر رسول پاک نے دوسرا یہ کیا کہ شراب سے دور ہو جاؤ، اور شراب کے جو برتن تمہارے پاس ابھی اگر باقی ہیں، صحیح سالم ٹوٹے نہیں ہیں، تو ان کو اچھے سے دھو کر ان سے دوسرے کام حاصل کرو، یعنی ان میں پانی رکھ سکتے ہو۔ اب برتن توڑنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے اور بھی کئی ایسے حکم ہیں جو پہلے کچھ تھے پھر بعد میں بدل گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ایمن، نسائی شریف کے حدیث پاک ہے، صحاح ستہ میں سے ایک حدیث کتاب میں ایک حدیث ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چلو ام ایمن کی مزار پر حاضری دینے چلے، چلو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر حاضری دینے چلے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ایمن کی مزار پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ام ایمن ایک صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار وفادار صحابیہ ہیں، آپ سے محبت کرنے والی صحابیہ ہیں۔ ام ایمن ظاہر سی بات ہے کہ حضور ان کی قبر پر تشریف لے جاتے تھے، تو وہ آپ سے پہلے پردہ کر گئی، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا، چلو عمر ام ایمن کی مزار پر چلے، جیسا کہ حضور ام ایمن کی مزار پر چلے۔ یہ صحاح ستہ میں سے ایک حدیث پاک کی کتاب میں یہ روایت ہے کہ ام ایمن کی مزار پر حضور چلے۔ اب آپ ایک اندازہ لگائیں کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک یہ ہے کہ کانا یاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسات علی راس کل قوم، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہداء کی قبروں پہ تشریف لے جاتے اور کیا کہتے، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں یعنی شروع سال میں شہداء کی قبروں میں جاتے اور جانے کے بعد کیا کہتے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ ملے، فنعم عقبی الدار، تمہیں کیا ہی اچھی آخرت ملی، تمہیں کیا ہی اچھی آخرت ملی ہے، آخرت کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہداء کی قبر میں جا رہے ہیں اور پھر وہاں سلام کر رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ اور اس طریقے سے ہر سال رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قبروں پر جانا ثابت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو طرح کی قبریں ہوتی ہیں، ایک قبر وہ ہے جو عام مومنین کی، ہمارے اور آپ کے عیش و اقارب اعزاء اقربا، ان کی قبریں، ان کی قبروں میں بھی ہم جا سکتے ہیں
ان کی مغفرت کے لیے، اور ان کی قبروں میں بھی جا سکتے ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، جو شہداء ہیں، جنہوں نے جنگ بدر و احد میں، جنہوں نے غزوہ تبوک میں اور بڑی بڑی اسلامی جنگوں میں بڑے بڑے پیارے صحابی جو ولیوں سے بھی افضل والا ہے، ان کی قبروں میں حضور ہر سال جاتے تھے۔ تو ایک عام لوگوں کی قبر ہے، ان پر بھی جا سکتے ہیں، اور ایک خاص لوگوں کی قبر ہے، ان پر بھی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ان کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں۔ عام کی مزار میں بھی جا سکتے ہیں، خاص کی مزار میں بھی جا سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کی مزار میں بھی جا سکتے ہیں، اور غوث و خواجہ کی مزار میں بھی جا سکتے ہیں، دونوں مزار میں جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مزار میں جائیں تو عام مزار میں بھی جس کنڈیشن میں جائیں اسی کنڈیشن میں وہاں بھی جائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم عام مزار میں جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما، اور جب ہم خاص مزار میں جائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کیا کہ یا اللہ ابو بکر صدیق کی مغفرت کرو؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ ہم یہی کہیں گے نا، یا اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے درجات اور بلند کرو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ ابو بکر صدیق کی مغفرت کرو، کیونکہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ جب ہم سب کا عقیدہ یہ ہے تو ہم جب بھی ان کے لیے دعا کریں گے تو یہی تو دعا کریں گے کہ اللہ ان کے درجے اور بلند کرے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ روایت مل جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ مغفرت فرمائے، ایسا کسی نے کہا ہے، تو یہاں مغفرت کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے درجے بلند، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ تو دو طرح کی بات ہوگی کہ اگر بالکل سے کبھی یہ ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے مزار پر جانا چاہیے، اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اپنی قبر کی یاد آتی ہے تو دنیا سے دوری آدمی بناتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ خواجہ غریب نواز کا مزار میں جو جاتے ہیں یہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ بغداد شریف جاتے ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں؟ اپنے محلے کے قبرستان میں چلے جائیں نا، وہاں سے تو دل نرم ہو جائے، وہیں سے تو آخرت کی یاد آ جائے گی، وہیں سے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، وہاں خواجہ غریب نواز کے یہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں مدینہ المنورہ کی جس قبرستان میں گئے تھے، حضور خواجہ غریب نواز سے بڑے بڑے شہنشاہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ اس مدینے کے قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، حضور وہاں جا رہا ہے، تو ہم یقیناً خواجہ غریب نواز کے یہاں جا سکتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر حاضر ہوئی۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو میں جاتا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پر حاضر ہوتا، اور ان کی مزار پر حاضر ہو کر رب سے دعا مانگتا، ان کی مزار پہ حاضر ہوتا، ان کی 2 رکعت نفل پڑھا، کس کی بارگاہ میں؟ امام شافعی نے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا، اللہ کے لیے نماز پڑھا ہے۔ امام شافعی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، نفل ادا کرنے کے بعد کہاں گئے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پر۔ انہوں نے فرمایا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پر حاضر ہوا اور وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا۔ کیا مانگا؟ اے اللہ، فلاں معاملہ، فلاں مسئلہ میرا حل نہیں ہو پا رہا ہے، میں اب تو یہاں آ گیا ہوں، میں تو اب یہاں آ کے حاضر ہو کر مانگ رہا ہوں، تیرے پیارے بندے کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہو کر اب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اب تو وہ مسئلہ حل کر دے۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مسئلہ پھنس جائے اور
मैं इमाम आजम अबू हनीफा की चौखट में अब से मांगू और खाली हाथ वापस आ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े इमाम, दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स इमाम आजम अबू हनीफा थे, और उसके बाद इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुज्तहिद थे, उन्हें इज्तिहाद की कुव्वत रब ने अता फरमाई। इमाम आजम अबू हनीफा को अपने से बहुत सीनियर समझते थे, लेकिन चूंकि जिसको इज्तिहाद की कुव्वत होती है वो किसी और के इज्तिहाद से काम नहीं लेता, वो खुद अपना इज्तिहाद अपनी रिसर्च है। तो इमाम शाफई उस हद तक पहुंचे हुए थे कि वो खुद कुरान हदीस से मसला इस्तेमाल और इस्तिखराज करते थे, मसला निकालते थे। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा को अपने से बहुत बड़ा मुज्तहिद मानते, अपने से बड़ा अल्लाह का मुकर्रम मानते थे। इसलिए इमाम शाफई खुद वली होने के बाद उनकी जो जब कोई उलझन होती थी तो उसे सुलझाने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा के पास जाते। पता ये चला कि हमारे असलाफ से खुद ख्वाजा गरीब नवाज लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श की मज़ार और 40 दिन वहां पर रहे। 40 दिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज दाता गंज बख्श की बात वहां पर हाजिर हुए। तो हम ख्वाजा गरीब नवाज वाले दीन को माने, हम गौसे पाक वाले दीन को माने, या हम उस दीन को माने जो ये कहते हैं कि मज़ारात पर जाना बिदअत है, मज़ारात पर जाना नाजायज है। जबकि मज़ारात पर जाना बिदअत और नाजायज उस वक्त होगा जब इसका कुरान और हदीस से कोई सबूत ना हो। यहाँ तो सबूत के अंबार लगे हुए हैं, सबूत का इतना ज़ख़ीरा है, इतना ज़ख़ीरा है कि उसे हम इतने कम वक्त में बयान नहीं कर सकते कि कैसे कैसे लोग जाते हैं, किस तरीके से लोग इमाम बुखारी, जो बुखारी के लेखक हैं, जिन्होंने बुखारी को जमा किया है, उनका मज़ार आज भी पूरी शान और शौकत के साथ, पूरी आन बान के साथ, गुंबद के साथ, मीनार के साथ, टाइल्स और मार्बल के साथ आज भी चमक रहा है। आज किसी ने नहीं बनाया है उस मज़ार को जो मरज़े खलाइक है, जो तो अल्लाह की मखलूक की मरजा है, अल्लाह की मखलूकात का मरकज है, उस इमाम बुखारी की मज़ार को आज जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, वहां पर उम्मत 1000 साल से अपनी आबो ताब के साथ जगमगा रहा है, चमक रहा है। तो यकीनन 1000 साल पहले जो वो इमाम बुखारी के आस्थाने में जो गुंबद बना होगा, वो मज़ार जो बना होगा, वो ज़ियारत की जो जगह बनी है, वहां हम और आप जाते हैं हाजिरी के लिए। जब किसी की मज़ार, किसी बुजुर्ग की मज़ार में आना जाना होता है तो वहाँ पर गुंबद भी होता है, वहाँ पर हाल भी होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लंगर खाने भी होते हैं, वहाँ पर पंखे भी होते हैं, वहाँ पर लाइटें भी होती हैं, वहाँ मुरीदीन, मुतहिदीन और ज़ायरीन जो बाहर से आते हैं उनके रहने के लिए इंतजामात होते हैं। इसी को मज़ारात कहा जाता है, इसी को पूरा मज़ार का सहन कहा जाता है, जो सहाबाए किराम के दरमियान, सहाबाए किराम के ज़माने में उतनी सुविधाओं और फैसिलिटीज के साथ नहीं था, लेकिन आज वो तमाम तरह सहूलतें मुहैया की जा सकती हैं। वो तमाम चीजें हैं ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार में, हुजूर गौसे पाक की मज़ार में, और इमाम बुखारी की मज़ार में, इमाम शाफई की मज़ार में, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार में। अब आप ये कहो कि गुंबद नहीं बनाना चाहिए, ये लंगर खाने नहीं बनाना चाहिए, ये ऐसा और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मेरी जब मज़ार बनेगी तो उसमें गुंबद नहीं होगा, लेकिन जब कोई अल्लाह के वली की मज़ार बनेगी तो उसमें गुंबद बन सकता है, उसमें लंगर खाने बन सकते हैं, उसमें हाल बन सकते हैं। क्योंकि भाई आप ही बताइए कि आप मज़ार शरीफ जाओ, कहाँ रोकोगे, कहाँ सोओगे? अब जहां पर चाहे, जब बारिश में भी आदमी जा रहा है, गर्मी में भी आदमी जा रहा है, ठंडी में भी आदमी जा रहा है, तो अगर इन मुकद्दस हस्तियों की मज़ार ऐसे ही रहे, अब बारिश में आदमी वहां पर फातिहा पड़ेगा, पानी गिरने लगेगा, तो ये तमाम चीजें एक आम आदमी की मज़ार पक्की करना नाजायज, बोलो
دیکھو سنی ہے ہم اعلیٰ حضرت والے، ہم تمام غوث و خواجہ والے، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عام آدمی کی مزار پکی کرنا بولیے ناجائز ہے، لیکن اولیاء کرام کی مزارات کو پکی تو چھوڑ دیجیے، گنبد بھی بنا سکتے ہیں، اس میں کمکمیں اور لائٹیں اور ہدایت اور ماربل بھی لگا سکتے ہیں۔ یہی فرق ہے عام مومن میں اور ولیوں میں، یہی فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہ فرمایا کہ کوئی بھی مومن اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کوئی غم نہیں، ایسا قرآن نہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ایسی آیت آئی ہے کہ جو بھی مومن ہوگا اسے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا؟ ایسا نہیں آیا۔ وہ دیکھو وہاں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ نے فرمایا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ میں عام ہوں، ہم عام ہیں، اور جن کی مزاروں میں گنبد بنتے ہیں، جن کی مزاروں کو زیب و آرائش دی جاتی ہے، زینت دی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، وہ کوئی اور ہے، وہ کچھ اور ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو ان مزارات میں بھی ہم جا سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہیں۔ عام مومن کی مزار میں بن گئے، یا اللہ ان کی بخشش کرو، یا اللہ ان کے درجے بلند کرو، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، مولا ان کی جو ٹوٹے پھوٹے زندگی کے نیک عمل تھے انہیں اپنی شان رحیمی، شان کریمی کی توفیق قبول کر لو۔ اب یہ عام مومن کے یہاں گئے تو یہ تھا، اور جب ہم خواجہ نبی نواز کے آستانے میں گئے تو ہم وہاں پر حاضر ہوئے، یا اللہ یا اللہ اب تو سن لے، اب یہاں آ کے مان رہے ہیں، اب وہاں آ کے مان رہے ہیں جس کی تو کچھ نہیں جانتا تھا، اب یہاں آ کر مان رہے ہیں، اے اللہ اب تو سن لے۔ تو یہ کوئی شرط نہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف سے چلا۔ بس معاملہ یہ ہے کہ آپ کو جب تک الجھائیں گے نہیں تو ڈیوائڈ اینڈ رول کا قاعدہ کیسے اپنایا جائے، دو طرح کے مت کیسے بنیں گے مسلمان، جب تک دو طرح کے مت نہیں ہوں گے مسلمانوں میں ہم راج کیسے کریں گے؟ تو یہ جو مت بنایا گیا، یہ سیکنڈ جو مت ہے، یہ مت ہی اس لیے بنایا گیا تھا کہ دو گروپ ہو، دو فکر ہو، دو خیال ہو، دو سوچ ہو، جب دو سوچ ہوں گے تو آپس میں بھی لڑیں گے اور ہم لوگ سے بھی لڑیں گے، جب طاقت کمزور ہو جائے گی ہم لوگ جیت جائیں گے، کیونکہ تھوڑی سی طاقت تو آپس میں لڑنے میں لگ جائے گی، اب تھوڑی سی بچے گی اور ویسے بھی تھوڑی سی رہتی ہی ہے مسلمانوں کے پاس۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک اسلام کے پاس طاقت کم تھی، لیکن زیادہ طاقت والوں سے فتح و نصرت انہوں نے حاصل کیا۔ 313 تھے سامنے 1000 تھے جیت گئے، 10,000 تھے سامنے 2 لاکھ تھے جیت گئے، سمجھ رہے آپ؟ 2 لاکھ سامنے رومن سامنے 2 لاکھ اور مسلمان 10,000، جیت کون رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لڑتے ایسے تھے، ان کے پاس بالکل ثبوت تھا، ان کے پیارے پیغمبر نے کہا تھا، پیغمبر نے کہا تھا کہ ان کے قرآن نے انہیں بتایا تھا کہ اس مزاج سے لڑتے تھے، دنیا کا کوئی بھی دھرم اس مزاج سے نہیں لڑ سکتا، جس مزاج کے ساتھ اعلان کلمہ حق اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جس مزاج کے ساتھ ایک مسلمان لڑ سکتا ہے، دنیا کا کوئی دھرم ویسے لڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام کے ماننے والے کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کے لیے جو حقیقت میں جہاد ہے، وہ جہاد نہیں جس کو اسلام اور قرآن جہاد نہیں کہتا، جو حقیقت میں جہاد ہے وہ جہاد ایسا ہے کہ یہ روح نکلی اور وہ جنت میں، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے، یہ سچ ہے، لیکن اسے ہم جہاد کہتے نہیں، جو بچوں کو مارتے، جو عورتوں کو مارتے، جو نہتوں کو مارتے، جو فضول میں فصلوں کو برباد کرتے ہیں، ہم اسے جہاد کہتے ہیں۔ جہاد تو اسے کہتے ہیں کہ جو ہم سے لڑنے کے لیے آئے گا ہم اسے لڑیں گے۔ جہاد اس کنڈیشن میں ہوتا ہے 4 مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ننگا کیا جا رہا ہے، ریت میں ننگا کر کے ڈالا جا رہا ہے، اسلام چھوڑ، سینے میں پتھر رکھے جا رہے ہیں، اسلام چھوڑ دو، نہ جانے کتنوں کی جائیداد
माल और दौलत उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जा रहा है और कहा जा रहा है इस्लाम को छोड़ दो, उनके घर मकान से उनको भगा दिया जा रहा है और मकान में कब्जा कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है इस्लाम को छोड़ दो। न जाने कैसी कैसी तकलीफें दी जा रही हैं और कहा जा रहा है इस्लाम को छोड़ दो। और इन तमाम कामों के बाद भी रसूल पाक फरमा रहे हैं सब्र करो, हो सकता है बदल जाए। हुजूर फरमा रहे सब्र करो, हो सकता है इनका रवैया बदल जाए। हुजूर फरमा रहे कि सब्र करो, हो सकता है कि वो तुम्हारी तरफ से तवज्जो हटा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा उनके अंदर कुफार मुशरिकीन के जुल्म और सितम में कोई कमी नहीं आती है, कोई बदलाव नहीं आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को पहुंचाता है क्या पैगाम देकर, ये पैगाम देकर कि ऐ महबूब अपने सहाबा से कह दो कि हम कुफार मुशरिकीन को छोड़ना ही, अगर वो तुम्हें तुम्हारे घरों मकान से भगाए तो उनका सर दर्द कर दे, उनको काट डालना। समझ में आ रहा है? ये है कब काटा सर? कुरान में यही चीज है कि जब तुम्हारे मुकाबले में कुफार आए तो उनके सर को काट डालो, उन्हें भगाओ, उन्हें मारो। तो कुतुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकों को काट डालो, मार डालो जहां पाओ। कि कब आया? इसका बैकग्राउंड भी तो देखो, आयत क्या है? वसीम रिजवी ने एतराज क्या किया? तो कुतुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम, कुरान में आया कि काफिरों को मार दो जहां पाओ। तो अभी भी तो अभी आधार चले जाए कि अपन लोग को काफिर मिलते हैं, मारते हैं, मारते हैं। नमाज पढ़ने का हुक्म है कुरान में, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ने का हुक्म है, नमाज पढ़ते। काफिरों का मारने का अगर हुक्म ऐसा ही होता है जैसा वसीम रिजवी ने समझा है, तो जहां काफिर मिलता वही मारते नहीं मारते। वहां ये शर्त है जहां मिल रहा है वहां नहीं मार रहे हैं, तो बैकग्राउंड हुक्म कुछ और है, हुक्म कुछ और है। हुक्म ये है कि आओ ना हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ मारने के लिए, फिर ये हुक्म फौरन लागू हो जाएगा। तो कोई मुशरिकीन है अभी लागू है। कितने हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जिन्होंने कुफार मुशरिकीन को मारा? बिगर बात के अपने जबलपुर में पांच मुसलमान के नाम बताओ जिन्होंने यूं ही किसी हिंदू को मार दिया। मालूम है किसी को मालूम? देखो प्रॉपर्टी, जायदाद और दूसरी वजह वो एक अलग पैटर्न है, यूं ही जो कुरान में लिखा है। ये असल में इसका बैकग्राउंड ये है, हर आयत की कोई वजह होती है, हर आयत के पीछे एक राज होता है, एक बैकग्राउंड होता है। तो बोलते हैं शान नज़ूल। तो दुल्हन मुशरिकीना है तो वजह तुम कि मुशरिक को मार डालो जहां तुम पाओ। इसका मतलब ये है कि पहले ऐसे हालात हुए मक्का में ऐसे हालात हुए जब बात बहुत आगे बढ़ गई, पानी सबसे ऊपर हो गया, तब ये आए मुबारक आई। तो तुम मुशरिकीन है इस वजह तुमको भैया वो परेशान कर रहे हैं, नहीं सुधर रहे, अब तुमको भी जहां मिले तो वहां क्या करते हैं? कौन से धर्म की गलती? कौन से धर्म? दुनिया का कोई एक धर्म बता दो कि जहां ये इस कंडीशन में मारना गलत है। कोई सा धर्म नहीं। इस कंडीशन में मारना इंसानियत के खिलाफ तो दुनिया का कोई धर्म नहीं कह सकता। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये बातें मालूम भी तो हो। इस्लामिक जिहाद हकीकत में इतना प्यारा है कि कई कंट्री की मिलिट्री ने इस्लामिक जिहाद में जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन को इस्लामी जिहाद से लिया है और अपने यहाँ का बाईदार बनाया है। समझ रहे आप? इस्लामी जिहाद में जो रूल्स बनाए गए हैं कि ऐसा होना चाहिए, जिहाद में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो दुनिया में बहुत सारी कंट्री है, इसमें मिलिट्री है, फौज है जो ये काम करती है। जिहाद जो ये करती है, अपने मुल्क को की हिफाजत करती है, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने मिट्टी की हिफाजत करती है। तो जो उन लोगों ने जो रूल बनाए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कुरान और हदीस ने और हुजूर ने हमें 1400 साल पहले, ये रूल तो आज बने हैं, हमारे हुजूर ने 1400 साल पहले कह दिया कि अगर कहीं जा रहे हो, अच्छी इमारत है तो उसको क्यों तोड़ रहे हो? मत तोड़ो। और ये क्या करते हैं? इमारत भी तोड़। हुजूर ने फरमाया कहीं हरे भरे पेड़ है
حضور نے فرمایا اگر وہاں جا رہے ہو تو اس کو جلاؤ نہیں. حضور نے فرمایا اگر کسی کے گھر میں عورتیں ہیں تو اس شہر کو جیت لیا تم نے تو ان عورتوں کے ساتھ درندگی نہیں کرو. یہ سب لاز ہیں, یہ رولز ہیں اسلامک جہاد کے جو کئی کنٹری نے اپنے ملٹری میں یہ رولز بنائے ہیں, اس میں سے کچھ لیے ہیں. یہ ہے ہمارا اسلامی جہاد. لیکن عزیزان ملت اسلامی کا سوال یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے, ہمیں بہکایا جاتا ہے. وسیم رضوی ایک شیعہ ہے, آپ کو ہمارے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کو باقاعدہ بیٹھایا جاتا ہے. یہ آپ ہی لوگوں سے ہم نے سنا ہے, بڑے بزرگوں سے سنا ہے جو سیاست میں کافی پہنچ رکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ہتھکنڈا ہے, سیاسی پروپیگنڈا ہے, جس سے آدمی کو مدوں سے ہٹا کر فضول بحثوں میں مبتلا کر دینا, مدوں سے صحیح مدوں سے ہٹا کر فضول بحثوں میں لگا دینا کہ بھائی چلو کچھ تو ہوئے, کچھ تو دیکھے آدمی, کسی چیز میں تو آدمی کا من لگے. ایسا کچھ نہیں ہے. پوری دنیا اسلام کو ڈیولائز کرنے میں لگی ہے, اسلام کو بدنام کرنے میں لگی ہے, لیکن اسلام ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے نظر کی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا. اسلام کبھی جھکنے والا نہیں ہے. اسلام میں کوئی غلط نہیں ہے. اسلام انسانیت والا مذہب ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو فطرت سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب بھی کبھی پیش ہو یا واٹس ایپ میں کوئی کچھ کہے تو اس کو سمجھائیں اپنی زبان میں. صرف دیکھ کر برا ہو گیا, برا لگ گیا اور آگے بڑھ گئے نہیں. لکھو, ٹائپ کرو, اس نے ایک ٹائپ کیا تم بھی ایک ٹائپ کرو, سب ایک ایک میسج ٹائپ کرو تو سب کو سمجھ آئے گا. نہیں یار یہ مسلمان ہے, یہ تو بول رہے نہیں, ہمارے ایسا نہیں ہے, ایسا ہے, یہ بدنام کرتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.